اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع قرآن کریم، ہدایت، علم اور سائنس ہے۔ یعنی ہم ان چاروں موضوعات پر بیک وقت گفتگو کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان چاروں کے درمیان میں کیا تعلق ہے اور ان چاروں کی کیا اہمیت ہے اسلامی طرز زندگی میں۔ اور اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی جو دوسری سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کے پہلے رکوع کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد 19ویں رکوع میں بھی کچھ آیتیں اس موضوع سے متعلق ہیں، ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات پر غور کرتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کے معنی اور مفہوم پر ہم آج گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بالعموم معلوم نہیں ہے، حروف مقطعات میں شمار ہوتے ہیں یہ، اور ان پر بزرگوں نے بحثیں کی ہیں اپنے اپنے مقامات پر۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہدایت، علم اور سائنس ہے، قرآن کے تعلق سے۔ تو آگے کی آیت جو بات کہی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے یا وہ ہدایت جو الحمد شریف کی شکل میں تم کو سکھائی گئی ہے، اور تم نے پھر وہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی ہے، تو اس کے جواب میں یہ کتاب موجود ہے، القرآن، جو کسی بھی شک و شبے کی جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شکوک و شبہات علم کا درجہ نہیں پاتے۔ اگر ہم کسی قول میں، کسی معاملے میں، کسی واقعے کے سلسلے میں، کسی بیان کے سلسلے میں ہم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، اس واقعے سے واقف ہیں۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم نے سنا ہے، لیکن اگر شکوک و شبہات اس میں موجود ہیں ہمارے ذہن میں، تو وہ واقعہ، وہ خبر ہمارے لیے علم کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی احساس دلا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہدایت کے طور پر تمہارے پر پہنچی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے
جس میں شکوک و شبہات ہوں، اور اگر شک پڑ جائے تو وہ دور نہ ہو پائے۔ اگر انسانی ذہن کی وجہ سے مختلف قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر اس قرآن کریم کے کسی حصے میں انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے تو دوسرے کسی حصے سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، یا انسانی عقل سے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، جب اس کو جوڑ کر قرآن آیات کے ساتھ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ مشکل جو ہمیں پیش آ رہی ہے، جو شکوک و شبہات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ فرمایا جا رہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے متقی ہونا یہ ایک ایسا لفظ ہے متقی جو بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو، یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اللہ کی محبت کرتا ہو، یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پر یقین رکھتا ہو، یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو صحیح سمجھتا ہو۔ تو یہ متقی لفظ جو ہے وہ ایک ایسا کریکٹر ہے انسان کا، ایک ایسی صفت ہے انسان کی جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس پر ہم کو بھروسہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی ہم سے زیادہ جانتا ہے تو ہمیں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ تو متقی ہونے کا جو ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے سے زیادہ جاننے والے کی طرف رجوع کر رہا ہو اور اس پر یقین کر رہا ہو کہ وہ جو خبر ہمیں دے گا وہ چونکہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے جو بات ہمیں بتائے گا صحیح بات بتائے گا، تو اس میں گنجائش شکوک و شبہات کی نہیں رہے گی۔ اگر استاد کے ذریعے سے جو بات پہنچتی ہے اس میں بھی شک و شبے کی گنجائش پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، تو کوئی اور استاد ایسا مل جائے گا جو اس سے زیادہ جانتا ہو اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم سے ہدایت طلب کرنے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ متقی ہونا بیان کی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے متقی ہونے کے کئی مفہوم پیش کیے اور یہ بھی کہا کہ اس کا مفہوم کافی وسیع ہے، لیکن اس مقام پر جس مقام پر ہدایت اور تقوی کو جوڑا جا رہا ہے قرآن کریم میں، اور بالکل ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت کا فائدہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا، ان کو متقی تو کہا جا رہا ہے، لیکن تقوی کے کچھ بہت ہی اہم پہلو وہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تقوی کے سارے پہلو اس مقام پر بیان نہیں کر دیے گئے، تو آگے تقوی کو، متقیوں کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ کون سے متقی ہیں یہ لوگ، یا متقی کون لوگ ہوتے ہیں، ان کو وضاحت کے لیے کہا ہے
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر قرآن کریم کا موضوع مذہب ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ انہی موضوعات کے گرد قرآن کریم گردش کرتا ہے۔ تو غیب سے یہاں جو مراد لی جائے گی اولی طور پر وہ یہی مراد لی جائے گی کہ وہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے قرآن کریم میں موجود ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان پر وہ یقین رکھتا ہو۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتا ہو۔ غیب پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی ضد نہ کرتا ہو کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے، کیونکہ انسانی زندگی کی ہدایت کا معاملہ بہت اہم بھی ہے، بہت نازک بھی ہے۔ اگر ہر شخص اس بات پر اڑ جائے کہ وہ دیکھے بغیر مانے گا نہیں، تو پوری زندگی اس کی گزر جائے گی، شاید اس کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اور خاص طور سے وہ خبریں جو دکھائی ہی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آخرت میں جو کچھ ہونا ہے مرنے کے بعد وہ انسان کے سامنے نہیں آتا، مرنے کے بعد ہی نظر آئے گا۔ جنت دوزخ کا جو تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب اگر ان چیزوں کو پر یقین کرنے کے لیے کوئی شخص یہ ضد کرے کہ نہیں صاحب ہم تو جب ہی مانیں گے جب ہم دیکھ لیں، تو ظاہر ہدایت پھر ایسے شخص کو نہیں مل سکتی۔ وہ خود اپنا راستہ بند کر لیتا ہے، اپنے سامنے دیواریں حائل کر لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ غیب پر ایمان لانا، بغیر دیکھے کسی چیز کو ایمان لینا، کوئی ایسی عجوبہ اور انوکھی قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم علوم کی ترقی پر جب غور کرتے ہیں، اس کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ غیب پر ایمان لائے بغیر علم میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ علم کا ارتقاء اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ غیب پر ہم ایمان نہ لے آئیں، اور یہ ہماری ضد نہ ہو کہ ہم تو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے۔ پازیٹیوزم جو ایک تصور سائنسی مباحث میں رہا ہے اور جس کے تحت یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آبزرویبل جب تک کوئی چیز نہ ہو، جب تک کوئی چیز آبزرو نہ کی جا سکے، اس وقت تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سائنس میں اس کو فیکٹ نہیں مانا جائے گا جب تک آبزرو نہ کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود سائنس میں بے انتہا چیزیں ایسی ہیں جو آج تک آبزرو نہیں کی گئی ہیں اور نہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ان پر ہم یقین کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، یہ لفظ میں جاننا، معلوم ہونا بول رہا ہوں خاص طور سے اس کے لیے کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن جو مالیکول ہیں وہ ان میں ان کے اپنے اپنے ایٹم اور اپنے اپنے نیوکلیون اور پروٹونز اور الیکٹرونز ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ان کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف مختلف قسم کے ری ایکشنز کے ذریعے سے ہم نے ان کو اپنے عقل سے پہچانا ہے۔ تو انسانی علم کا یا سائنسی علم کا یا فلسفے کا یا ہدایت کا بہت سا مواد جو ہے
وہ صرف عقلی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم دیکھے بغیر تسلیم نہیں کریں گے تو ایک طریقے سے وہ دیوار کھڑی کر لیتا ہے اپنے سامنے، اور پھر اس کو عقل کی نگاہ سے جو چیز دیکھ لینی چاہیے وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کوئی شخص اصول بنا لے تو علوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح یہ علم جو مذہب کے لیے اہم ہوتا ہے، انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے جس کی اہمیت ہوتی ہے، انسانوں کو اصولوں اور ضابطوں کا پابند کرنے کے لیے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ان چیزوں کو بھی ماننے کے لیے اگر کوئی شخص اس بات پر بضد ہو کہ ہم تو نہیں دیکھیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں، تو وہ ایک طریقے سے اس ہدایت کے راہ میں اپنے سامنے ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، ایک راہ کو اپنی مسدود کر لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، بلکہ یؤمنون بالغیب کہا گیا ہے. یعنی یہ ضد نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ کو غیب میں ہوتے ہوئے تسلیم کر لیتے ہیں. جنت اور دوزخ کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہیں ان پر یہ ضد نہیں کرتے کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ان چیزوں کو اس وقت تک ہم یقین نہیں لائیں گے. اس وقت تک ہم یقین نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے اس کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو یہ جو یؤمنون بالغیب کا حصہ ہے، غیب پر ایمان لانے والا حصہ، لفظ ایمان ضرور اس کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اگر اس کی غور و فکر کیا جائے گہرائی سے تو یہ علم کا ایک پہلو ہے، یہ علم کا ایک آئٹم ہے. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اس پر یقین کرنا، یہ علم کا ایک آئٹم ہے اور بہت ہی اہم آئٹم ہے. تمام علوم کا سرچشمہ یہیں سے ہوتا ہے شروع. اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب چونکہ یہاں قرآن کریم میں ہدایت کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، تو صرف علم سے، غیب کی پر یقین کرنے سے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اسی سے کام نہیں چلے گا. نہیں، بلکہ وہ علم اتنا دماغ میں بیٹھ جائے، عقل میں اتنا پیوست ہو جائے کہ اس سے اس کا عمل مہمیز ہونے لگے، اور اس عمل کے مہمیز ہونے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے وہ نماز ہے. اسی لیے فوراً یہاں کہا گیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ان کا غیب پر ایمان یا علم ان کا اتنا پیوست ہو جاتا ان کے دماغ میں کہ اس سے عملی تحریک شروع ہو جاتی ہے. نماز کے لیے وہ فارغ کر لیتے اپنے آپ. اعمال اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہاں صرف نماز کی بات کی جا رہی ہے. تقویٰ کے اعمال میں نماز کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں، روزہ بھی ہے، لیکن یہاں صرف نماز کی بات کی جائے. کیوں؟ اس لیے ابتدائی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ابتدائی طور پہ جتنی یعنی شروع کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو جس نے ابھی قرآن نہیں پڑھا، جو ہدایت کی طلب میں آ رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ آسان سی چیز تو قبول کرنی ہے، اسی وقت ہدایت کے راستے اس کو کھلیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
اب دیکھیے یہ نماز کا معاملہ تو یہ کہ وقت فارغ کرنا ہے، اس میں فکر رکھنی ہے وقت کی، اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں وقت بھی فارغ کرنا ہے، اور جو مال کی محبت ہے وہ بھی کم کرنی ہے۔ اور یہ کیونکہ انسان تنہا نہیں ہے، اس زندگی میں اکیلا نہیں ہے، پورا معاشرہ بنا کر کے وہ ایک ساتھ رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کم از کم علمی اعتبار سے اتنا اس کے عقل میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو اس کو نماز کے ذریعے یاد بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں بنیادی طور پہ کہی گئی، اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی یقین کرتے ہیں، اور پہلے کے لوگوں پر بھی جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی پوری انسان کو، پوری انسانی تاریخ کو اللہ تعالیٰ جوڑنا چاہتا ہے، قلبی سطح پر بھی، ذہنی سطح پر بھی، کہ جس زمانے میں بھی، جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے، بحثیت مجموعی اس پر یقین کرتے ہیں، اس سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، یعنی بحثیت مجموعی پوری انسانیت کو ایک ڈورے میں پرویا جا رہا ہے یہاں، جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اور جو علم کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب تک کی گفتگو میں اس علم کا ذکر آیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو بھیجا جاتا ہے، جس میں مثلاً اللہ کے وجود کا تعلق، غیب کی خبریں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ، واضح طور پہ یہاں نہیں ہے، لیکن جب غیب کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب تک کی گفتگو میں قرآن، ہدایت اور علم کے جو درمیان تانے بانے ہیں وہ ان کی وضاحت ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور آیت کی طرف، یہ سورہ بقرہ کی 19واں رکوع ہے اور آیت نمبر 162 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ ایک دعویٰ ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور بھائی دعوے کو کوئی کیسے مان سکتا ہے؟ صرف دعوے کو؟ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے سامنے سچا دعویٰ اگر کوئی کیا جائے، حقیقی طور پر کوئی دعویٰ کیا جائے، تو وہ ان کے ذہن اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد، اس کائنات سے اللہ کے ایک ہونے اور اس کے
رحمان الرحیم ہونے کی طرف اس کائنات سے اشارہ کیا ہے. اور ایک بڑی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اس کشتی میں جو سمندر میں تیرتی ہے تمہارے لیے منافع کا سامان لے کر، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی، اور جس پانی کے ذریعے اس نے تمام طرح کے چلنے پھرنے والے جاندار پیدا کیے، اور زمینوں کے اور ہواؤں کے ادھر سے ادھر جانے آنے میں، اور زمین و آسمان کے درمیان جو بادل ٹھہرے ہوئے ہیں مسخر کیے گئے ہیں ان میں اور آسمان میں، لآیات لقوم یعقلون، آیات ہیں، نشانیاں ہیں قومی یعقلون، عقل رکھنے والی قوموں کے لیے، ان قوموں کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں. اب یہاں یہ بات بتا دی گئی، پہلے ایک دعویٰ کیا پہلی آیت میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. یہ دعویٰ کیا، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر یہ بات کی آیتیں کائنات سے پیش کی. اب یہ جو آیتیں پیش کی گئیں اس میں اللہ کے الہ ہونے کی بھی دلیلیں موجود ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور وہ الہ رحمان و رحیم ہے. تو اس الہ کے سلسلے میں واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں، اس کے وجود پر بھی اور اس کے رحمان رحیم ہونے پر بھی. تو ان آیات میں یہ ایک ہی بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی اس کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہی ہونے پر دلیلیں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دلیلیں موجود ہیں ان آیات میں کہ وہ اللہ جو ایک ہے وہی مہربان، رحیم اور رحمان بھی ہے. تو اس طریقے سے یہ آیتیں سائنسی آیتیں ہو جاتی ہیں، سائنٹیفک دلیلیں ہو جاتی ہیں ایک عقل مند انسان کے لیے یا عقل مند قوموں کے لیے، جو قومیں عقل سے کام لیتی ہیں، سمجھ سے کام لیتی ہیں، عقل کا استعمال کرتی ہیں. ان کے لیے یہ کائنات کی جتنی بھی آیتیں ہیں، کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تخلیق کی حیثیت سے ہو رہا ہو یا ان کے اثرات کی حیثیت سے ہو رہا ہو، وہ سب کے سب اللہ کے ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو عقل انسان اگر استعمال کرے تو یہ اشارے اس کو
اسی مشاہداتی دنیا سے مل جاتے ہیں، مگر انسان کا کیا حال ہے؟ ان دلیلوں کے دینے کے بعد، اس کائنات میں دلیلیں مل جانے کے بعد بھی انسان کا حال یہ ہے۔ آگے فرمایا جا رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ان واضح آیات حقیر ہونے کے باوجود قرآن کریم میں کے ذریعے سے جو آیات بتائی جا رہی ہیں وہ صرف خبر کے طور پہ آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات میں تمہارے طرف جو بکھری الحمدللہ جو بکھری ہوئی کائنات میں آیتیں ہیں وہ سب اشارہ کر رہی ہیں اللہ کے ایک ہونے کی طرف، اللہ کے مہربان ہونے کی طرف، اس کے رحیم و کریم اور رحمان ہونے کی طرف۔ لیکن اس کے باوجود ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، دوسری قوتوں کو تسلیم کرتے ہیں، دوسری قوتوں کو اہم جانتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ انسان کا احوال یہاں بیان کر دیا گیا۔ یعنی ان تمام آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے لیے علم ضروری ہے، عمل ضروری ہے، اور علم اور عمل کا مجموعہ جو ہے انسان کو متقی بناتا ہے۔ اور اگر پرانی آیاتوں سے، پیغمبروں کی خبروں سے بات سمجھ میں نہ آئے توحید کی یا اللہ کے ایک ہونے کی، تو کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے ایک ہونے کے سلسلے میں بھی، اور اس کے مہربان اور رحمان ہونے کے سلسلے میں بھی۔ اگر عقل کو استعمال کرے تو وہ سمجھوا سکتی ہیں اور آ جاتی ہیں انسان کو۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ظاہر ہے یہ بات بہت ہی وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سائنٹسٹ حضرات جن پر مذہب کی چھاپ نہیں ہے وہ عام طور پہ اسی قسم کے گمراہی میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ تو ایک طرح سے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پر یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ مگر بہر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایت کی کتاب ہے اسے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ہدایت، علم اور سائنس یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور علوم جو ہیں وہ تنہا کہیں وجود میں نہیں آتے، سلسلے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں۔ جب ہم پیوست کرتے ہیں تو پھر توحید کے اشارے ملنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔